بھی ہم بات کریں گے تھوڑی سی ذرا کینیڈا کی اور دیگر ملکوں کی. ہم تو بڑے کافی عرصے سے یہ دیکھ رہے ہیں ویڈیوز اس طرح کی آ رہی ہیں, امیگرینٹس کے خلاف احتجاج ہو رہے ہیں یورپ میں بھی, کینیڈا میں بھی, امریکہ میں بھی, تو ایک طرف نکالا جا رہا ہے. اچھا مجھے لگ رہا ہے حکمت عملی اب یہ ہے کہ ان لوگوں کو نکالا جائے. بہت سے لوگ ایسے آ گئے ہیں کہ جو ان کی گورنمنٹ ایڈ پر ہی چلتے ہیں پھر, لیکن خیر یہ جو تبدیل کیا انہوں نے اسٹارٹ اپ ویزا کے تحت اپنا بزنس کینیڈا میں کھول سکتے ہیں, ڈائریکٹ بزنس ویزے بھی دوبارہ یعنی کاروبار شروع کر سکتے ہیں, تو یہ کیا ہے اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں. امیگرینٹس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ایک ہے, لیکن یہ کہ جو آپ کے لیگل امیگرینٹس ہیں جن کو اب نیشنل کا ایک سٹیٹس مل گیا ہے, سٹیزن شپ مل گئی ہے, ان کے بارے میں تو ایسے آپ نہیں کہہ سکتے. ہاں وہ جو کیمپینز چل رہی ہیں اور احتجاج ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے. اچھا خیر ہمیں عظمت مجیب فاروقی نے جوائن کیا جو کہ اینالسٹ ہیں, صحافی ہیں, کینیڈا سے میں جوائن کیا. بہت شکریہ عظمت صاحب, گڈ مارننگ, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جی؟ السلام علیکم. بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ لوگ کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. اچھا مجھے بتائیں کہ ایک تو پہلے تو ظاہر ہے اب آپ کی آمد کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پہلے ہم ذرا یہ جان لیں کہ کینیڈا میں صورتحال ہم مختلف جگہوں کی دیکھتے ہیں, مختلف شہروں کی دیکھتے ہیں, بہت بدحالی ہے وہاں پر, اکانومی بالکل ختم ہو گئی ہے, لوگ سڑکوں پر زندگی بسر کر رہے ہیں, ڈرگز یہ وہ. ایکچوئل ہے کیا صورتحال کینیڈا میں؟ دیکھیں میں اس کو اس طرح سے کہوں گا کہ جب ہم یہاں پہ رہتے ہیں اور پاکستان میں کچھ ہوتا ہے تو ایک نیگیٹو پہلو دکھایا جاتا ہے میڈیا کے اوپر, جبکہ اس سے جو صورتحال ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے. اسی طرح یہاں پر بھی ٹھیک ہے ایسا کچھ زیادہ نہیں ہے, انلیگل امیگرینٹس جو ہیں وہ بھی ہیں, لیکن دیکھیں معاشی صورتحال تو پوری دنیا کے اندر چینج ہو گئی ہے, اکانومی پوری دنیا میں چینج ہو رہی ہے, حالات ہر ملک کے خراب ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریسیشن آیا ہوا ہے. اب جو آپ جو سڑکوں کے اوپر دیکھ رہے ہیں یا کوئی ایسی چیز امیجز دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ دکھائی جا رہی ہیں, تو میں اس کو اس طرح سے کہوں گا کہ ایک بہت بڑی تعداد جو ہے یہاں پہ اسٹوڈنٹ ویزے کے اوپر آئی, پاکستان سے نہیں دوسرے ممالک ہیں وہاں سے آئی. اور ایسے یہاں پہ جو امیگریشن منسٹر ہیں ان سے بات چیت, انہوں نے بتایا کہ ایک اندازے کے مطابق تقریباً 50 سے 60 ہزار اسٹوڈنٹ ایسے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹ ویزے پر تو آئے یہاں پہ, لیکن انہوں نے کالج میں اب تک رپورٹ نہیں کیا اور وہ غائب ہیں. تو اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ یہ سب جو آپ فوٹیجز دیکھتے ہیں وہ لوگ ہیں جو نظر آتے ہیں, جو کہ یہاں آنے کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بس اب یہاں پر آ گئے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور وہ پڑھنے نہیں آتے, وہ صرف وہاں گھسنے آتے ہیں کہ وہاں ہم آ گئے ہیں تب ہم نے واپس نہیں جانا, غائب ہو جانا. گورنمنٹ سپورٹ پہ چلنا ہے بس انہوں نے, پھر گورنمنٹ سپورٹ پہ چلنا ہے. جو یہاں پہ ہوم لیس شیلٹرز ہیں وہاں پہ جا کے کیا وہ اسائلم اپلائی کرتے ہیں, اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ جی مختلف پروگرامز ہیں. دیکھیں یہ ایک آپ کو پتہ ہے کینیڈا جو ہے ویلفیئر اسٹیٹ ہے اور اس میں بہت سارے پروگرامز ہیں, تو اس طرح سے جو بھی ان کا پروگرام سوٹ کرتا ہے, آپ صحیح کہہ رہی ہیں ریفیوجی ہے اس میں بھی وہ اپلائی کرتے ہیں, یا کوئی اور ورک پرمٹ ہوتا ہے اس میں وہ اپلائی کرتے ہیں. یہ ہم انڈیا سے دیکھ رہے ہیں بہت سے لوگ, یہ اس کے بارے میں مجھے بتائیے گا کہ انڈیا کے لوگ بہت زیادہ یا ہم غلط دیکھ رہے ہیں یا سوشل میڈیا جیسے آپ نے کہا جو بھی ویڈیو آپ دیکھیں انڈینز کو بلیم کیا جا رہا ہے کہ وہ کرائمز میں بھی انوالو ہیں, انہوں نے کیپچر کر لیا ہے, نیٹیوز کو جگہ نہیں دیتے ہیں, وہ جابز کے, ایسا ہے؟ دیکھیے اگر ویزوں کی تعداد اگر ہم گنیں تو 2021 سے 2024 تک, میں آپ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ اگر انڈیا سے اگر آپ کہیں گے تقریباً 11 لاکھ اسٹوڈنٹ آئے ہیں ورسز پاکستان سے اگر آپ کہیں گے تو تقریباً 7,500 آئے ہیں, تو یہ ایک بڑا نمبر ہے. اور جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا جواب آپ کو اس میں مل جائے گا کہ جب زیادہ تعداد میں لوگ آ جائیں تو ظاہر سی بات ہے مختلف بیک گراؤنڈ سے. اچھا یہ ابھی یہ بتائیں نیا پروگرام کیا کینیڈا کا ہے کہ جس میں کیا امیگریشن مل رہی ہے, نیشنلٹی ملے گی یا کیا ہے یہ؟ دیکھیں پروگرامز تو بہت سارے آتے رہے ہیں, جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے کئی چند سالوں میں امیگریشن منسٹر بڑی تیزی سے چینج ہوئے. ابھی مارک کارنی آئے ہیں, وزیر اعظم بھی چینج ہوتے ہیں. جب کوئی نیا منسٹر آتا ہے تو وہ ایک نیا پروگرام لے کر آتا ہے. تو یہ کیا پروگرام ہے؟ اسٹارٹ اپ پروگرامز ہیں, بزنس پروگرامز ہیں, یہ آ رہے ہیں. اسٹارٹ اپ پروگرام میں بھی ڈفرینٹ پروگرامز ہیں اس میں, لیکن ایک جو بڑا یونیک سا جو پروگرام ہے جو آج میں آپ کو بتاؤں وہ کہلاتا ہے ICT. اور ICT یہ ہے انٹر کمپنی ٹرانسفر, یعنی اس میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی بھی ملک میں ایک اسٹیبلش کمپنی ہے اور اس کی اپنی برانچز بھی ہیں تو وہ یہاں پہ کینیڈا میں ایک کانٹریکٹ کر سکتے ہیں یہاں کی لوکل کمپنی کے ساتھ اور اپنی برانچ کھول سکتے ہیں اور یہاں پہ اپنا بزنس وہ چلا سکتے ہیں, جس کے اندر کوئی زیادہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے جیسے اسٹارٹ اپ ویزے کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, LMIA کی ضرورت نہیں ہے جو کہ ایک ورک پرمٹ کا ایک لیندی پروسیس ہے. تو ایک بڑا سا سمپل سا ایک بڑا یونیک سا پروگرام ہے یہ. یعنی ایگزسٹنگ وہاں کمپنی جو کینیڈا میں ہے اس کے ساتھ کولیبریٹ کر کے
آپ یعنی پارٹنرشپ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ یہ یا اپنی کمپنی کی برانچ وہاں کھول سکتے ہیں، یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ بالکل، اپنی کمپنی کی برانچ آپ یہاں پہ کھول سکتے ہیں۔ یہ کریں۔ اچھا، اور ایسے میں کیا ان کو جو اپنی کمپنی کی برانچ کھولیں گے ان کو کیا ملے گا پھر اس کے بعد؟ وہ تو انویسٹ کر رہے ہیں۔ پھر دیکھیں، اپنی کمپنی کی وہ برانچ کھول رہے ہیں، یہاں پہ ان کو ایک پارٹنرشپ کرنی پڑے گی۔ یہاں پہ جو بھی بزنس مین ہے یا جو کمپنی ہے اس میں مختلف پارٹنرشپ ہے، یعنی 100% بھی آپ شیئرز ان کے ساتھ کر سکتے ہیں، 50-50 کر سکتے ہیں، 49-51 کر سکتے ہیں، لائک اے اسپانسر۔ جی اچھا، یہ تو سر ویسے ہر ملک میں ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کیپٹل لے کے جا رہے ہیں اور آپ کولیبریٹ کر رہے ہیں یا پارٹنرشپ کر رہے ہیں تو ہر ملک ویلکم کرتا ہے اس کو۔ مجھے بتائیں، جیسے اپنا اسٹارٹ اپ کرنا چاہ رہے ہیں، منیمم کتنا کیپٹل اور کون سا بزنس ایسا ہو سکتا ہے جس میں آپ جا سکتے ہیں اور کھول سکتے ہیں؟ دیکھیں، میں آپ کو اس ICT کے بارے میں بتا دوں کہ اس کی جو خصوصیات ہیں، خصوصیات یہ ہیں کہ اس میں کوئی انگلش کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے اتنی زیادہ، کوئی ایجوکیشن کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے۔ اس کا فائدہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ بزنس اوپن کرتے ہیں تو آپ کا جو اسٹاف ہوتا ہے، یعنی اونرز ہو گئے، مینیجرز ہو گئے، ایگزیکٹو یعنی لیڈرشپ رول کے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کو ایک بزنس، ان کا ایک پلان پیش کیا جاتا ہے اور ان کا پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے اور وہ یہاں سے 2 سے 3 مہینے میں آ جاتے ہیں اور یہاں پہ کام کرتے ہیں۔ ان کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ منیمم 1 سال اس کمپنی کے ملازم ہو لاسٹ 3 ایئرز میں، ان کا ایجوکیشن، ان کی ایکسپرٹیز اس بزنس میں ہو جو کہ یہاں پہ آ کے اس کو رن کر سکیں، اور وہ یہاں کی جو کمپنی ہوتی ہے اس کے ساتھ مل کے وہ اپنا بزنس ایکٹیولی رن کریں۔ اچھا، اس میں تو مجھے ایک طرح سے اچھا ہے، وہاں کے لوگوں کے لیے بھی فائدہ ہے کہ ان کی جو کمپنیز ہیں اس میں انویسٹمنٹ آئے گی کیونکہ ان کو پارٹنر بننا ہے، ویری گڈ۔ اور ساتھ میں اچھا اس میں یہ کیا بندش ہے، یہ بھی اور ان میں بندش یہ ہوگی کہ وہاں کے لوگوں کو امپلوائے کریں کیونکہ وہاں امپلائمنٹ کا بڑا مسئلہ ہے، یا کہ یہ کہ آپ یہاں سے ہم لوگ اسپانسر کریں، ساتھ اپنے لے کے آئیں، یا وہاں کے لوگوں کو جاب میں رکھا جائے؟ دیکھیں، آپ یہاں سے تو اسٹاف لے کے جائیں گے، جب آپ کا بزنس ایکسپینڈ ہوگا تو آپ کو امپلائیز چاہیے ہوں گے، تو آپ یہاں کے لوگ جو ہے وہ بھی آپ ہائر کر سکتے ہیں اور ان کو روزگار فراہم کر سکتے ہیں۔ اچھا، واٹ اباؤٹ دا اسٹوڈنٹس؟ ان کے لیے بھی نئی پالیسیز کیا ہیں؟ کیونکہ ان کے لیے بھی PR کی جو ریکوائرمنٹس ہیں بدل گئی ہیں اور انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو ڈسکریج بھی کیا جا رہا ہے۔ جی، جیسے آپ انگلینڈ میں دیکھیں، برطانیہ میں دیکھیں، آپ لوگوں کو ای میل چلی گئی اسٹوڈنٹس کو کہ آپ واپس جائیں، بس آپ کا اسٹوڈنٹ ویزا۔ کینیڈا میں کیا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے اب نیو پالیسیز؟ دیکھیں، نیو پالیسی جو کینیڈا میں اسٹوڈنٹس کے لیے ریسٹرکٹ ہوئی تھی، ایک تو یہ تھی کہ اسٹوڈنٹ ویزے کی تعداد کم کر دی گئی تھی، بہت تقریباً ہاف سے بھی زیادہ کئی ملکوں کے لیے جو ہے وہ تعداد کم کر۔ فار ایگزامپل، اگر کسی ملک کا کوٹا جو ہے 50,000 تھا تو اس کو 25,000 یا 20,000 کر دیا گیا تھا، ایک میں ایگزامپل دے رہا ہوں۔ اور اس کے علاوہ ان کو ایک سیکیورٹی ڈپازٹ کر دیا، یعنی $10,000 اگر کسی کورس کی فیس ہو تو $10,000 ہی ان کو ایک ڈپازٹ بھی یہاں پہ رکھنا پڑے گا۔ تو یہ ساری ریسٹرکشن کی تھی تاکہ جو ایسے ہی آ جاتے تھے بغیر کسی اچھا، اور جو لیگلی PR کے لیے اپلائی کرنا چاہیں وہ کتنے سال میں، اور ان کے لیے کیا ریکوائرمنٹ ہے؟ دیکھیں، یہ جو میں نے جتنے بھی آپ کو پروگرام بتائے ہیں، چاہے آپ اسٹارٹ اپ ویزے پر آئیں، چاہے آپ یہ ICT کے پروگرام پر آئیں یا اسٹوڈنٹ ویزے پر آئیں، ایک پالیسی ہوتی ہے کینیڈا کے اندر کہ جب آپ 1 سال کام کر لیتے ہیں تو 1 سال کام کرنے کے بعد آپ ایلیجیبل ہو جاتے ہیں PR کارڈ کے لیے اپلائی کرنے کے لیے۔ اور جب PR کارڈ اپلائی ہوتا ہے تو آپ نے جس اپنی پروفیشن میں کام کیا ہوگا تو اس کی بیسس کے اوپر آپ کا PR کارڈ کا پروسیس سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اور وہ 1 سال بھی فل ٹائم جاب ہونی چاہیے، پارٹ ٹائم نہیں ہونی چاہیے۔ یہ پہلے نہیں تھا اپنے پروفیشن میں، اور آپ کی ڈگری بھی اس سے ریلیٹڈ ہو۔ لیکن بات یہ نا، ابھی تو جابز ہی نہیں ہیں، ابھی تو بڑا مسئلہ ہوا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے۔ آخر میں آپ کو ایک بات یہاں پہ کہتا چاہوں، دیکھیں سوشل میڈیا پہ آپ دیکھتے ہوں گے اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی کینیڈا آ جائیے، ہم آپ کو 3 ہفتوں میں ویزا دلا دیں گے، کھانا بھی ملے گا، رہائش بھی ملے گی، نوکری بھی ملے گی۔ یہ میں بہت دیکھتا ہوں۔ تو یہ میں یہاں آپ کی توسط سے بتانا چاہوں گا کہ ایسا کوئی بھی پروگرام نہیں ہے آفیشیلی۔ کینیڈا کی آفیشیل ویب سائٹ ہے cic.gc.ca، اس پہ جائیے، اس میں سیلف اسیسمنٹ ٹول ہے، آپ اپنا سیلف اسیسمنٹ کریے، ان ساری کیٹیگری میں آپ ایلیجیبل ہوں گے، آپ آئیے۔ آپ نہیں کر سکتے تو آپ ایک پراپر امیگریشن کنسلٹنٹ کو ہائر کیجیے، اور پھر یہ اسٹارٹ اپ وغیرہ جو ابھی آ گیا ہے ویزا، اس سے بھی فائدہ ہوگا۔ بہت شکریہ۔